ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی بزرگی عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام بنین و انسان کا خالق و مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا وہ ہے علم نافع، وہ علم جو فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہمارے لیے کون سا علم فائدہ مند ہے اور کون سا علم نقصان دہ ہے، اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج کے دور کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، بلکہ مسئلہ تو یہ ہو گیا ہے کہ شاید ہمارے درمیان ضرورت سے زیادہ علم پھیل گیا ہے۔ آج کے دور میں لوگ علم کے حوالے سے کمی کے شکار نہیں ہیں، بلکہ علم کے اعتبار سے اوور لوڈ ہو چکے ہیں۔ یعنی جتنا علم ہمارے کندھوں پر، ہم اپنے کندھوں پر اٹھا سکتے تھے، اسے کہیں زیادہ ہمارے کندھوں پر علم آ گیا ہے۔ آج میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا جہان کی ساری معلومات آج ہمارے ہاتھوں کی 10 انگلیوں کے ایک کلک کے نیچے ہیں۔ ایک کلک ہم کرتے ہیں اور چند سیکنڈوں میں دنیا جہان کی خبریں اور دنیا جہان کی معلومات ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے شرعی لحاظ سے، جو کہ ہمارے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے، جو یہ یوٹیوب پر، فیس بک پر، اسی طرح واٹس ایپ پر جو پوسٹیں آتی ہیں، جو میسیجز آتے ہیں، اسی طریقے سے جو ویڈیو کلپس آتی ہیں، کیا وہ تمام کے تمام ویڈیوز، وہ تمام کے تمام پوسٹس پڑھنے کے لائق ہوتی ہیں؟ ہمارے لیے کہ تمام کے تمام ویڈیوز، پوسٹس
ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہر پوسٹ اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اسی طریقے سے ہر ویڈیو اس لائق نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو سنیں، اس کو دیکھیں، اس پر وقت دیں۔ اسی لیے علماء نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے علم نافع اور ایک ہے علم غیر نافع۔ علم نافع وہ علم جو فائدہ مند ہوتا ہے، وہ علم جو یوزفل ہوتا ہے، جو ثمر آور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے جب اپنے لیے سوال کرتے ہیں تو کیسا، علم کے تعلق سے تو کیسا سوال کر رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تیرا پیغمبر ہوتے ہوئے بھی میں تجھ سے وہ علم مانگتا ہوں جو میرے لیے فائدہ مند ہو، علم نافع کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بھی سکھلایا کہ صلی اللہ کہ لوگوں تم لوگ بھی، آپ لوگ بھی علم مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ کون سا علم؟ مطلق علم نہیں، علم نافع، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تم نفع بخش علم کا سوال کیا کرو۔ اسی طریقے سے علم کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے وہ علم سے پناہ مانگتا ہوں، اس علم سے پناہ میں آتا ہوں جو علم میرے لیے نقصان دہ ہو، جو میرے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اور احادیث صحیحہ کے اندر ہم نے علم کے جتنے بھی فضائل پڑھے ہیں وہ تمام کے تمام علوم کا تعلق علم نافع ہی سے ہے، اور اسی علم کے حصول کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام سمندروں کا سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، سمندر کا سفر کر رہے ہیں ایک علم کے حاصل کرنے کے لیے۔ محدثین کرام ایک حدیث لینے کے لیے مہینوں کا سفر کر لیا کرتے تھے، اور پھر اسی علم کے حاصل کرنے کی فضیلت اور اس کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کی کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی نفع بخش علم کے تلاش میں نکلتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اس کے جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں علم نافع کی، کہ علم نافع کا سوال کیا کرو۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ علم نافع کی اور علم غیر نافع کی علامات کیا ہیں۔ علم نافع کی 3 علامات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جس کے ذریعے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم نافع کی نشانیاں کیا ہیں۔ علم نافع کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جس علم کے آنے کے بعد آپ کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، آپ کے تقوی میں اضافہ ہو جائے، آپ کو وہ علم اللہ رب العالمین کے قریب کر دے، جس علم کے آنے کے بعد آپ کا یہ دل یہ چاہنے لگے کہ میں اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کروں، وہ علم نافع ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو بدل دے، آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، وہ علم نافع ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے حقیقت میں علماء ہی ہوتے ہیں، جن کے پاس صحیح علم ہوتا ہے، نفع بخش علم ہوتا ہے، وہی در حقیقت اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کفا بخشیت اللہ جہلا، کسی آدمی کے پاس کوئی علم آیا جس علم کے حاصل ہونے کے بعد اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، تو اس سے بڑا علم کوئی علم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور وَكَفَى بِالْإِقْتِرَارِ بِهِ جَهْلًا، اور جس کے اندر ایسا علم آیا جس علم کے آنے کے بعد وہ دھوکے میں مبتلا ہو گیا کہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
ज़्यादा अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नेकियों में हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तो गफूर रहीम है, अल्लाह तबारक व तआला बख्श देगा। अगर इस धोखे में मुब्तला हो गया तो इससे बड़ी जहालत और कुछ नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम पाक के अंदर ऐसे लोगों की मिसाल गधे की दी जिनके ऊपर इल्म आ रहा है लेकिन उसका कोई फ़ायदा उनके ऊपर नहीं आ रहा है, उनकी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी मिसाल गधे की दी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा, उस शख्स की मिसाल जिसके ऊपर तौरात नाजिल की गई, फिर उस तौरात पर उसने कमा हक़्क़हू अमल नहीं किया, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारी। कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा, तो उसकी मिसाल उस गधे की है जिसके ऊपर किताबों का बोझ लदा होता है लेकिन उस किताब का कोई फ़ायदा उसको हासिल नहीं होता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हमारे पास इल्म मौजूद है, कुरान और सुन्नत का इल्म मौजूद है, और अगर हम उस पर अमल नहीं करते हैं तो हमारी मिसाल वही है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर दी है। इसी तरीके से इल्म नाफ़े की दूसरी मिसाल ये है कि जिस इल्म के आने के बाद आदमी का दिल ये चाहने लगे कि मैं इस पर अमल करूं। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ इल्म हासिल कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल कर रहे हैं, और अगर उस पर अमल नहीं हो रहा है तो ये इल्म हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि हमारे लिए नुकसानदेह होगा। एक बिजनेसमैन है, अगर उसके पास अपनी तिजारत का, अपने बिजनेस का कोई ट्रिक मालूम हुआ, उस ट्रिक पर जब तक वो अमल नहीं करेगा, उस तरीके पर वो अमल नहीं करेगा, जब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला है। इसी तरीके से अगर हमें मालूम है कि फ़ज्र की सुन्नत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि दुनिया और दुनिया के अंदर तमाम चीज़ें जो हैं उन तमाम चीज़ों से बेहतर है। कब इसका फ़ायदा हासिल होगा? जब हम फ़ज्र की सुन्नतों को पढ़ेंगे, उसी वक्त इसका फ़ायदा होगा। अगर हम जानते हैं कि सदका करने से माल घटता नहीं बल्कि बढ़ता है, अगर हम जानते हैं कि सदका करने से मसाइब और मुश्किलात टल जाते हैं, मुसीबतें टल जाती हैं, ऐसा कब होगा? जब हम उस पर अमल करेंगे। खैर की जितनी भी चीज़ें हम जानते हैं की फजीलतें जानते हैं, जब तक उस पर अमल नहीं करेंगे उसका कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। कुरान हदीस के अंदर आता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे से 5 सवाल जब तक कर नहीं लेगा उसका कदम हिलेगा नहीं। उसी में से एक सवाल ये भी होगा कि माज़ा आमिला फ़ीमा आमिल आलिम, कि जितना तुम जानते थे उस पर अमल कितना किया। ये नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा कि कितना तुमने दीन का कितना इल्म हासिल किया था, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये पूछेगा कि जितना तुम जानते थे उस पर अमल कितना किए कर के आए हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ पर जन्नत का तज़किरा किया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ला तालमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन जज़ाअम बिमा कानू यामलून, कि कोई नफ्स ये नहीं जानता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नतियों के लिए क्या क्या तैयार कर रखा है। ये किसके लिए होगा? जज़ाअम बिमा कानू यामलून, वो ये चीज़ें उनके लिए होंगी जो दुनिया के अंदर अमल किया करते थे। अल्लाह ताला ने यालमून नहीं कहा कि जो कुरान और सुन्नत का इल्म जानते थे, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि यामलून, कि जो लोग अमल किया करते दुनिया के अंदर, जानते थे उसके बाद अमल करते थे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर कोई इल्म हमें कुरान और सुन्नत का मालूम हुआ, जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे उसका कोई फ़ायदा हमको हासिल नहीं होने वाला है। और ईमान का लाजमी तकाज़ा है, अगर हम ईमान वाले हैं तो हमारा ईमान उसी वक्त दुरुस्त हो सकता है जब तक हम नेक अमल नहीं करेंगे। कुरान हदीस के अंदर आप पढ़ें, जहाँ भर भी ईमान का तज़किरा हुआ है, इसी तरह कुरान के अंदर भी आप पढ़ें, जहाँ पर भी ईमान का तज़किरा हुआ है वहीं पर अमल सालेह का भी तज़किरा हुआ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया,
वल-अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान खसारे में हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के लिए जो लोग ईमान लाए और उसके बाद अमल सालेह किया। ईमान के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने तज़किरा किया अमल सालेह किया का। वो ईमान जिसके अंदर कुछ भी अमल ना हो, वो ईमान जो अमल पर, नेक अमल पर उभारे ना, उस ईमान के अंदर कमज़ोरी है। नबी पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फलयुक्रिम ज़ैफ़हु, जो आदमी अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है तो उसे चाहिए कि वो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे, उसकी इज़्ज़त करे। जैसे ही ईमान का तज़किरा हुआ, अमल की बात आ गई। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी हदीस में, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फला युज़ी जारह, जो आदमी अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है तो उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना दे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, कहने का मतलब ये है, अगर हम ईमान वाले हैं और हम अमल साले में हिस्सा नहीं लेते हैं, हमारा ईमान अमल पर उभारता नहीं है, तो हम अपने ईमान की जांच कर लें। हमारे ईमान में खोट है, हमारे ईमान में कमज़ोरी है। हम अपने असलाफ के बारे में पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि वो अमल के बारे में किस कदर हरीस थे। हैत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, वो फरमाते हैं, मा कतबतु हदीसन इल्ला वक़द अमिलतहु, कि मैंने 3000 हदीसें इन्होंने लिखी है, बल्कि उससे भी ज़ायद हदीसें। मैंने कोई भी हदीस उस वक्त तक नहीं लिखी अपने मुसनद के अंदर जब तक कि मैंने उस पर अमल न कर लिया हो। यहाँ तक कि नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये हदीस मेरे सामने आई, मुझे मिली, हजामा की हदीस, जिसके अंदर अल्लाह के वसल्लम हजामा की तरगीब दिलाते हैं कि हिजामा से बेहतर, बहुत बेहतरीन इलाज है। इमाम अहमद फरमाते हैं कि मेरे जिस्म में कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन मैंने जब उस हदीस को लिखना चाहा तो सबसे पहले मैंने हजामा लगवाया, उसके बाद मैंने उसको लिखा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, तब जा कर के उनकी बातों में उनका इल्म जो है फ़ायदेमंद हुआ लोगों के लिए। वो आलिम थे ही, उसके बाद आमिल भी थे, अमल करने वाले भी थे। आज उलमा की कसरत है, लेकिन अमल करने वालों की बहुत किल्लत है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हम सुरखरू हों, हमारा ईमान जो है मुकम्मल हो जाए, हमारा ईमान फ़ायदा दे दे, तो हम दुनिया के अंदर अमल करें। नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखो, कितना मुजाहिदा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि रात में ऐसी इतनी देर तक इबादत करते थे। हैत आयशा फरमाती हैं, हत्ता तवर्रमत कदमा, आपके पाँव मुबारक में सूजन आ जाया करता था। सहाबे किराम पूछते कि आप तो मासूम अनिल ख़ता हैं, आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जा चुके हैं, इसके बावजूद आप इतना अमल क्यों करते हैं? क्या फरमाते, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मुजाहिदे की ये कैफियत। और जब हैत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि आपके अखलाक कैसे थे, तो क्या फरमाया हैत आयशा ने, काना खुल्क़ुहुल कुरान, आपकी पूरी ज़िंदगी कुरान की अमली तफसीर थी। जो कुरान में था, आप सल्लम की ज़िंदगी भी वैसे ही गुजरती थी। मेरे भाई और दोस्तों, अगर हमारे पास कुरान और सुन्नत का कोई इल्म है तो उस पर अमल करें। अगर इल्म ही हद तक रह गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। आज बहसें होती हैं, वित्र कितनी रकात, तरावीह कितनी रकात, वित्र में दुआ कब पढ़नी चाहिए, ये सब बहसें होती हैं, लेकिन उसको पढ़ी नहीं जाती, उस पर अमल नहीं की जाती है। जलसे होते हैं 2-2, 3-3 घंटे, बल्कि सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती, एक मसले को लेकर के, लेकिन उस पर अमल कुछ भी नहीं है। कैसी हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी मेरे भाई और दोस्तों? अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत और मदद कैसे हासिल होगी? सिर्फ ईमान की बदौलत। अमल सालेह ना हो, सिर्फ ईमान के बलबूते पे होगा। ईमान का लाजमी तकाजा है कि वो ईमान अमल पर उभारे, अमल सालेह पर उभारे।
تبھی جا کر کے وہ ایمان جو ہے مضبوط ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں آئیے ہم دیکھتے ہیں علم نافع، علم غیر نافع جو نفع بخش علم نہیں ہے، جو نقصان دہ علم ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ علم نافع کی تیسری علامت میں آپ کو بتلاؤں جو کہ میرے ذہن سے نکل رہا تھا۔ علم نافع جو نفع بخش علم ہے، اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ علم بندے کے پاس آئے تو اس کے احتیاط میں اور اس کے تقوی میں بڑھوتری ہوتی جائے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو ان دروس میں ان علماء کی تقریروں کو سننا چاہتے ہیں جن علماء کے یہاں رخصتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کس علماء کے پاس میرے مطلب کی بات مل جائے۔ دین میں وہ رخصتیں ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہاں پہ سود کے حلال کے، سود کے جواز کے فتوے مل جائیں۔ ایسے علماء کی تقریریں سنتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا میں ہر مسئلے پر کسی نہ کسی علماء نے، کسی نہ کسی عالم نے جو ہے رخصت دی ہوئی ہے۔ آپ اگر سود کے فتوے، جواز کے فتوے لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی فتوے مل جائیں گے، شراب کے حلال کے فتوے لینا چاہتے ہیں وہ بھی مل جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارا سب سے بڑا مفتی تو ہمارے اندر موجود ہے، ہمارا دل۔ ہم کوئی بھی عمل کرنے جائیں سب سے پہلے ہم اپنے دل سے پوچھ لیں کہ ہمارا دل کیسی گواہی دے رہا ہے، ہمارا دل کیسا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الاسم ما حاک فی الصدر، گناہ وہ ہے جو آدمی کے دل کے اندر کھٹک محسوس ہونے لگے۔ آپ اپنے دل سے پوچھئے، لوگوں کے پاس جا کر کے کیا پوچھتے ہو کہ مولوی صاحب ایسی بات ہے، کیا یہ حلال ہو جائے گا؟ مولوی صاحب کے پاس جا کر کے فتویٰ نہیں پوچھ رہے بلکہ اپنے حق میں فتویٰ اگلوا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اپنے آپ سے پوچھئے، علماء نے یہ بات کہی ہے کہ من تتبع الرخص فقط تصدق، جو آدمی دین کے اندر رخصتیں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، گنجائشیں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، وہ دھیرے دھیرے زندگی کھو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ایسے علوم، ایسے لوگوں سے علماء علم حاصل کریں جو مستند علماء ہیں، جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمیں اچھا ہی فتویٰ دیں گے، اچھی ہی بات قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارا مسئلہ حل کریں گے۔ علم غیر نافع کی ایک علامت بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ علم نافع کی، علم غیر نافع، وہ علم جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، سراسر نقصان دہ ہے، وہ علم یہ ہے کہ جس میں عمل کی کوئی بھی بات نہ ہو۔ آج ایسے علوم لوگ سیکھتے ہیں جس میں عمل کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ لوگ صحابہ کرام کے مشاجرات، جو اختلافات ان کے اندر پایا گیا، اس پر بحثیں کرتے ہیں۔ اسٹیج لگایا جاتا ہے 10 دنوں کا، مشاجرات صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں اس پر گفتگو کی جاتی ہے کہ کون حق پہ تھا، کون ناحق پہ تھا، حضرت علی حق پہ تھے کہ حضرت معاویہ حق پہ تھے، حضرت علی حق پہ تھے، حضرت عائشہ حق پہ تھے۔ اس پر بحثیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ اور رضو عنہ کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے، ان کے تعلق سے ہم بحثیں کرتے ہیں کہ کون حق پہ تھا، کون حق ناحق پہ تھا۔ آج امت دین سے دور ہو رہی ہے، نمازوں سے دور ہو رہی ہے، نمازوں کا طریقہ نہیں معلوم، وضو کا طریقہ نہیں معلوم، غسل کا طریقہ نہیں معلوم۔ ان کے سامنے اس طرح کی بحثیں چھیڑی جاتی ہیں کہ کس نے کیا حضرت حسین کا قتل، کتنے حضرت حسین کو قتل کیا، اس پر باتیں ہوتی ہیں۔ عمل کی کوئی باتیں نہیں ہوتی ہیں جس پر عوام عمل کر سکے۔ ایک مرتبہ حضرت امام احمد کے پاس اسی طرح کا ایک آدمی سوال لے کر کے آیا کہ کون حق پہ تھا۔ امام احمد نے اس سے ایک سوال کیا کہ تم پہلے یہ بتاؤ کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو اور نیند آ گئی تم کو، اور نیند کی حالت میں تم کو احتلام ہو گیا، ناپاک ہو گئے، تو تمہارا روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ کہا یہ مسئلہ نہیں معلوم، کہا یہ مسئلہ نہیں معلوم جس میں عمل کرنے کی تمہاری چیز ہے، تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تم ایسے فتوے ایسے مسائل لے کر کے آتے ہو۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، خرافات والے فتوے، خرافات والے سوال لے کر کے لوگ آتے ہیں۔
جس میں عمل کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد کرہ لکم ثلاثا قیل وقال وکثرت السوال واضاعت المال۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک تین چیزیں بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہیں، بہت زیادہ قیل و قال کرنا، بال کی کھال نکالنا، اسی طریقے سے بہت زیادہ سوال کرنا، ایسے ایسے سوال کرنا جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو، اسی طرح واضاعت المال، مال کو ضائع کرنا۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ مولوی صاحب آپ جانتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے آزر، اس کا دوسرا نام کیا تھا؟ حقیقت میں مجھے نہیں معلوم تھا اس کا دوسرا نام کیا تھا۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے، کہا اس کا نام تارخ تھا۔ کہا میں نے کہا کہ اس سے کیا تم کو حاصل ہو جائے گا، تمہیں کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ میرے بھائیوں اس طرح کی باتیں پوچھتے ہو جس پر عمل کرنے کی کوئی چیز نہیں، تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی کہ آدمی کے اسلام کے اچھا ہونے کی علامت یہی ہے کہ وہ تمام ان لایانی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ آج امت خرافات میں کھو گئی ہے، روایات میں کھو گئی ہے، جو اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں ان چیزوں میں جو ہے وقت نہیں لگا رہی ہے، بلکہ غیر ضروری چیزوں میں وقت لگا رہی ہے۔ آج ہم اپنے نئی نسلوں کی کیسی تربیت کریں، ان پر کیسے وقت دیں، وہ ہماری نئی نسل جو ہے لوگوں کے سامنے جب جوان ہو کر کے آئے تو ایک اسلام کا آئینہ دار ہو، اس کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے، لیکن ان تمام چیزوں سے ہم غافل رہتے ہیں۔ ہم سیاست میں مودی اور یوگی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، امریکہ اور لندن کے بارے میں بحث جب کرنے لگتے ہیں تو گھنٹوں بتا دیتے ہیں، لیکن جو ضروری چیزیں رہتی ہیں اس پر بحث نہیں کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں نے علم نافع اور غیر علم نافع کی باتیں جو کہی ہیں، آج فتنوں کا دور ہے۔ آج آپ دیکھیں یوٹیوب پر ایسے ایسے مفتی موجود ہیں جو خود ساختہ ہیں، جو اپنے سے بن گئے ہیں، انہیں کوئی کسی نے سرٹیفکیٹ نہیں دی ہے۔ اسی طریقے سے گوگل مفتی، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے گوگل پہ پوچھ لیتے ہیں کہ یہ مسئلہ بتا دو۔ اسی طریقے سے بہت سارے فتنے موجود ہیں۔ میرے بھائیو، جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ علم نافع کون سا ہے، علم غیر نافع کون سا ہے، تو ہم گمراہی کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں تفریق کرنے کی، اس میں تمیز کرنے کا ہمیں طریقہ آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر دینی شعور پیدا فرمائے، اور جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے، اسلام پر رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله ما تصنعون۔